میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ اور پھر میڈیا چیختا ہے، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا۔ اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا ہے۔ میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے، اور حکومتیں، ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے، فیض آباد دھرنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے۔ تو گند روکنا چاہیں تو گند رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ یہ پابندی، یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے۔ اگر یہ بند کرنا چاہیں تو ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ لیکن ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے۔ اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں، گند تو پرموٹ ہو رہا ہے، اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ابا جی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ۔ یہ کیا تماشا ہوا اعتبار کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے، مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے، آپ آئیں۔ سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں تو آپ، تو میں نے کہا یار مجھے دکھیا نو سمجھ لو، پرانے خیالات کا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے، تو آپ پردہ کرائیں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، کوئی پارٹیشن ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک، لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما، اس قوم پہ۔ ابا جی کہتے مجھے اعتبار ہے۔ نابینا سے ابھی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، مجرم کو سزا، بولیے، وہ چھوٹ گیا نا سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا، چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی
چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے، تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چپ کر۔ کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا، اور بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، دیکھتے ہیں کرتے ہیں سنتے ہیں۔ یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا، ظلم کبھی، اس لیے زینب بھائی، زینب تو میری بیٹی ہے، زینب تو تیری بیٹی ہے، زینب تو امت کی بیٹی ہے، زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے، زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بھی بچی کا باپ ہے، جو کسی بھی بچے کا باپ ہے، وہ ملت کی بیٹی ہے۔ اس لیے وہ دکھ کسی ایک کا نہیں، وہ سب کا برابر کا ہے۔ بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ کہ اس گند پہ، بے حیائی پہ کنٹرول۔ دوسری بات یہ تدارک عرض کر رہا ہوں، مجرم کو سزا ملے۔ اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو ہمت۔ حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ سرے عام کوڑے مارتے تھے، ان کا درہ لٹکتا تھا، وہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے، کسی کو گنجائش۔ گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہو کے درے مارتے۔ فرماتے لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا، تم نے کیسے غلام بن لیا؟ یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوہ ہے، ہمیں غریب آدمی نے تو پرچہ درج کرانا ہو تو اس کو تو چودھری صاحب بھی وقت نہیں دیتے، اس کو تو چودھری صاحب بھی کہتے ہیں گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں تھانے جانے دے، اتنے پیسے لگ دیں۔ ظالموں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ اور غریب آدمی چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا، کس طرح کر کے ہوا، تفصیل بتا۔ اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا، ابھی میں کوشش کرتا ہوں، میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو، پھر اس کے بعد تیرا۔ اور تگڑے آدمی پہ درخواست آ جائے کبھی تو اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کی کرنا ہے پرچے دا؟ پھر وہ خود فون کرتے ہو۔ یہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کی فراہمی چھوٹے بڑے کے لیے ایک رکھی، اور یاد رکھو حساب تو دینا ہے۔ حساب بول کے بتائیے، حساب جو زیادتی کرے گا اس نے حساب اور دینا پڑے گا۔ یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے، حساب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے۔ لیکن ارباب اقتدار نے بھی، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب میں نے دینا ہے، چونکہ میری حکومت تھی، کتے کو پانی ملنا چاہیے تھا، اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیے تھا، حساب تو دینا ہے۔ ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اس نے بہرحال حساب، یہ مشترکہ معاملہ ہے۔ اس میں ارباب اقتدار کا تو حشر ہوگا، وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن باقی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، باقی بھی خیال